اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الذاریات پارہ نمبر 26 مکی صورت ہے، 60 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ پارہ نمبر 26 میں اس کی ابتدا ہو رہی ہے اور پارہ نمبر 27 میں اس کا اختتام ہے۔ والذاریات ذروا، والذاریات قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، ذروا اڑا کر، فالحاملات پھر اٹھانے والیاں، وقرا بوجھ کو، فالجاریات پھر چلنے والی، یسرا نرمی سے، فالمقسمات پھر تقسیم کرنے والیاں، بانٹنے والیاں، امرن حکم سے، انما توعدون بے شک جو وعدہ تم سے کیا ہے، لصادق وہ سچا ہے، وان الدین اور بے شک انصاف کا ہونا، لواقع ضرور واقع ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ میں زیادہ تر مضامین قیامت سے متعلق ہے، قیامت کے واقع ہونے، روز جزا میں حساب اور کتاب کے متعلق، اور انسان کے حساب کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ مردوں کے زندہ کرنے کی بات کی جائے گی، اس دن کی اہمیت اور اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مبارکہ کی ابتدا میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اس ترجمے کے مطابق تو یہ چاروں صفات گویا ہوا کی ہی ذکر کی جا رہی ہیں کہ وہ ہوائیں ہر چیز کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، جیسے کوڑا کرکٹ وغیرہ، گرد و غبار، اور بوجھ کو اٹھانے والی ہیں، یعنی کہ بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، اور کبھی نرمی سے بھی چلتی ہیں، اور اسی طرح جو احکامات ان کے سپرد اللہ نے کیے ہیں ان احکامات کو بھی پورا کرتی ہیں۔ اور بعض تفاسیر جن کو در منصور میں حدیث مرفوع کے طور پر نقل کیا گیا ہے، اور اسی تفسیر کو ابن کثیر نے بھی حدیث مرفوع کی صورت میں نقل کیا، لیکن انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ چاروں چیزیں اس طرح نقل کی گئی ہیں کہ پہلی آیت مبارکہ میں جو ذاریات ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہوائیں کہ جن کے ساتھ گرد و غبار ہوتا ہے، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں اور اپنے ساتھ گرد و غبار کو اڑاتی ہیں اور زمین سے کوڑا کرکٹ اور ساری چیزیں اٹھا لیتی ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں حاملات وقرا کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والے، تو اس سے مراد وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ صفت بادلوں کی ہے جو پانی کا بوجھ اٹھائے اٹھائے چل رہے ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ جاریات یسرا، جاریہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، جاریات اس کی جمع آ گئی، یعنی وہ کشتیاں جو پانی میں آسانی کے ساتھ چلتی ہیں، اور مقسمات امرا حکم کو دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تقسیم کرنا۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام مخلوقات میں رزق اور بارش کا پانی اور تکلیفیں، راحتیں
یہ سب چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ تو تمام مفسرین کرام نے ان احادیث کو موقوفاً اور مرفوعاً نقل کیا ہے کہ یہاں پر یہ چاروں صفات ہوا کی نہیں ہے، بلکہ 4 الگ چیزوں کی صفات ذکر کی گئی۔ زاریات کا مطلب ہوائیں، حاملات کا مطلب بادل، جاریات کا مطلب کشتیاں، اور مقسمات امرا کا مطلب وہ فرشتے جو چیزوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ اور ان 4 چیزوں میں تذکرہ کرنے کی طرف گویا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مخلوقات کی جو مختلف قسمیں ہیں ان سب کو اس میں سمیٹ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق کا تعلق آسمان سے ہے، تو فرشتوں کا تذکرہ کر دیا مقسمات امرا سے، یعنی آسمانی مخلوق کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ہواؤں اور کشتیوں سے زمین کی مخلوق کی طرف اشارہ ہو گیا، اور بادلوں سے آسمان اور زمین کے درمیان یعنی خلا کا تقاضا پورا کیا۔ اور ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ جس نے ہواؤں کو ان صفات کے ساتھ بنایا، جس نے بادلوں کو ایسی صفات کے ساتھ بنایا کہ وہ پانی کو اٹھا کے چلنے والے ہیں، ایک بوند پانی اللہ کی مرضی کے بغیر ان بادلوں سے نہیں ٹپک سکتا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ وہ جتنا پانی اس میں سے گرانا چاہے، فالمقسمات امرا، تقسیم کرنے والے اس سے زیادہ تقسیم بھی نہیں کر سکتے۔ اور کشتیوں کو کتنی عظیم الشان اللہ کی قدرت ہے کہ پانی کے اندر ڈوبتی نہیں، بلکہ آرام سے اپنے راستے کو طے کرتے کرتے منزل تک پہنچ جاتی۔ جیسے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بھی یہی مفہوم ہے کہ وہ رب جس نے کشتیوں کو پانی میں چلا دیا، اگر وہ اس ہوا کو روک لے جس کی وجہ سے کشتیاں پانی پہ چلتی ہیں، تو کون ہے جو ان کشتیوں کو دوبارہ سے چلنے کی توفیق دے سکے یا ان کے حکم کے مطابق وہ چل سکے؟ اور پھر وہ فرشتے جو حکم کے مطابق چیزیں تقسیم کرتے ہیں، انسان کا رزق، اس کی اولاد، اس اولاد کا مذکر یا مؤنث بنانا، تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اتنا غور کر لو کہ وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے لصادق، وہ سچا ہے۔ اور اس دن جس دن انصاف ہوگا، وہ دن ضرور آ کر رہے گا۔ اور اس میں ذرا بھی تردد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جن 4 چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلائی گئی، اگر ذرا سا غور و فکر کرو تو قیامت کے آنے میں تمہیں کوئی تردد نہ رہے کہ وہ رب جو اتنی عجیب اور عظیم قدرت والا ہے، جو کام لوگوں کو ناممکن سے آگے کی حد کے لگتے ہیں، وہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو وہ قیامت جس کے آنے میں تمہیں شک ہے، تردد ہے، وہ تمہارے لیے تو مشکل ہے، اس رب کائنات کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لہذا تم قیامت کا انکار کرو، وہ تب بھی آئے گی، اقرار کرو تب بھی آئے گی۔ تو انکار کرنے کی صورت میں نقصان تمہارا، اور اقرار کرنے کی صورت میں فائدہ تمہارا۔ اللہ فائدے سے بھی پاک، نقصان سے بھی پاک۔ اور اس دن جو انصاف کا دن ہے، وہ دن آ کے رہے گا۔ اور انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جیسے انسان نے اعمال کیے ہوں ویسے ہی ان کو جزا دی جائے۔ تو تم کائنات میں اپنے آگے پیچھے ان رونما ہونے والی چیزوں کو دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے
کہ یہ خود سے ہو گئے تو پھر قیامت کو جھٹلا سکتے ہو، لیکن اگر غور و فکر کرنے کے بعد تمہاری عقل تمہیں یہ سمجھا دے کہ واقعی ان کا کوئی بنانے والا ہے، تو تمہاری عقل تمہیں اس بات کی طرف کھینچے گی کہ جو ذات اتنے عظیم کارنامے سر انجام دے سکتی ہے، اس کے لیے قیامت کا قائم کرنا کچھ مشکل نہیں، اس کے لیے انسان کے حساب کتاب لینا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ انسان جس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے بنے۔ اگر انسان اپنی بناوٹ کو دیکھے کہ ابتدا مٹی سے ہوئی، لیکن ہمارے جسم کے کسی حصے میں ہمیں مٹی نظر نہیں آتی۔ ہماری پیدائش کھال سے اور گوشت سے نہیں ہوئی، لیکن ہمارے اس پورے جسم میں کھال بھی موجود ہے، گوشت بھی موجود ہے۔ جہاں پر سخت سے سخت ہڈیاں ہیں اس کے اوپر بھی کھال اور گوشت کی معمولی سی تہ ضرور ہوتی ہے۔ تو اس چیز کے اندر اگر غور کرو، فکر کرو، تو یہ چیز تمہیں بالکل آسان لگے گی۔ وہ رب جس نے مٹی سے انسان بنا دیا، وہ ہوائیں جو چلتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس کا رنگ کیا ہے ہوا کا، لیکن وہی ہوائیں جب نقصان پہ آتی ہیں تو تناور درختوں کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتی ہیں، بڑی بڑی عمارات کو تہس نہس کر دیتی ہیں۔ یہ پانی جو سیدھا سادہ بہتا جا رہا ہو اور اس میں کسی قسم کے نقصان کی گنجائش نہ ہو، وہی جب اللہ کے حکم پر آئے تو ایک لہر پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد یقیناً تمہاری عقل تمہیں اس بات کا پتہ دے گی کہ وہ رب جو تمہیں قیامت کے آنے کا یقین دلا رہا ہے، اس قیامت کے آنے میں کوئی شک اور تردد نہیں۔ یہ شک اور تردد تمہاری اپنی عادات ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا جب دن انصاف کا ہے اور قائم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس کے انصاف سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس صورت میں اس طریقے پر بنانا چاہیے کہ جس صورت اور جس طریقے پر وہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اس دن جیسے آج دنیا میں ہم اللہ کا تذکرہ سنتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، کوئی اچھی بات سنتے ہیں، اور جو ہمارے چہرے کا حال ہے کل جب ہم اللہ سے ملیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کیفیت سے ملیں گے۔ جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے، اللہ بھی ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کریم ہمیں بہترین زندگی اور بہترین ایمان کی موت نصیب فرمائے، اور خاتمہ بالخیر اللہ ہم سب کا محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔